چترال کا جو ہمارا کلچر ہے، اسپیسیفک کلچر، چترال آپ عنایت اللہ اسیر صاحب آپ دیکھیں، چترال خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا ضلع ہے، لیکن ہم سب سے چھوٹی ایک کمیونٹی ہے، ایتھنک کمیونٹی، پشتو ڈومینیٹڈ، اور ہندکو سپیکنگ لوگوں میں چترالی بولنے والے لوگ سب سے کم ہیں۔ ان تحفظات کو دور کرنے کے حوالے سے اس نے جو دو باتیں کی، خاص کر میں اس پہ کروں گا، ایک تو ڈومیسائل کے حوالے سے اس نے بات کی کہ جو چترال کا ڈومیسائل ہے وہ یہاں پہ باہر سے لوگ، ضلع سے جو باہر کے لوگ آ رہے ہیں وہ ادھر آ کے آباد ہو رہے ہیں، اس بیس پہ وہ شناختی کارڈ بناتے ہیں۔ تو جو چترال کا اپنا جو کلچر ہے، جو ایک پرامن کلچر ہے، ایک لونگ کلچر ہے، ایک اسپورٹس کے حوالے سے، ایک پیار کرنے والے کے حوالے سے، پولو کے حوالے سے، ٹورزم کے حوالے سے، پہاڑوں کے حوالے سے سب سے پرامن ضلع ہے۔ کور کمانڈر صاحب کا جو ڈومیسائل کے حوالے سے بات کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ایسے عناصر یہاں پہ ہیں جو آپ کی جو کمیونٹی ہے، جو آپ لوگ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، جس طریقے سے پورے پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی ہوئی، پورے کے پی میں ہوئی، لیکن چترال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہو، کہیں خدا نخواستہ وہ امن خراب نہ ہو۔ اس نے ڈومیسائل کے حوالے سے جو بات کی تو بحیثیت چترالی میں اس کو جو ہے نا خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ان ڈومیسائل کو، اس نے کہا کہ جی میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے یہ بات کی کہ آپ کسی طریقے سے ان ڈومیسائل کو روکیں، اور اس بیس پہ جو شناختی کارڈ بنتے ہیں ان کو نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات اس نے کی جی ڈویژن کی بات، کور کمانڈر صاحب نے کہا کہ میں نے چیف سیکرٹری صاحب سے یہ بات کی ہے کہ جی چترال چونکہ بہت ہی بڑا ضلع ہے، رقبے کے لحاظ سے پورے پاکستان میں دوسرے نمبر کا بڑا ضلع ہے، تو اس کو ایک الگ ڈویژن بننا چاہیے۔ جب ڈویژن بنے گا، یہاں پہ کمشنر آئے گا، اس کے بعد اس کے نیچے اور بھی آفیسرز آئیں گے، تو جو ترقیاتی کاموں کے حوالے سے وہ جو لوگوں کے مطالبات اس دن پیش ہوئے تھے، تو ان کاموں کو کرنے میں ہمارے لیے جو ہے نا ڈائریکٹ ایک وہ ہوگا، رابطے کا ایک سلسلہ ہوگا کہ یہاں سے ڈی سی صاحب چٹھی لکھتے ہیں کمشنر کو، کمشنر چیف سیکرٹری کو، تو ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے۔ اس لیے دو باتیں اس نے کی، بڑی زبردست باتیں کی، میں کہتا ہوں اس سلسلے میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اصل میں ہمارے لیے چترال کے بہت پرانے ہمارا مطالبہ اب ہے، میں اس کو اپنا رائٹ اور حق بھی لکھتا رہتا ہوں کہ چترال 10-15 سال پہلے میرے خیال میں چترال میں جب سے ایف سی پی ایس اسکولوں کا آغاز ہوا، ان دنوں سے میں لکھتا رہتا ہوں کہ چترال میں کسی طرح سے کیڈٹ کالج کا قیام ہو، کیونکہ سوات میں ہے، ہم ایک ہی سوات اور چترال ایک ساتھ ضم ہوئے ہیں، تو سوات میں کیڈٹ کالج قائم کر کے چترال کے پرامن، قانون پسند اور شریف النفس، دنیا کے معنی میں مہذب قوم کے لیے اور تعلیم سے لگاؤ لگنے والا قوم کے لیے کیڈٹ کالج کی نہایت ضرورت تھی۔ تو اس کے لیے ہمارے کور کمانڈر صاحب نے بہت بڑی بات کی تھی، ہم اس کو انشاءاللہ اس کو ذریعہ بنائیں گے۔ اس سے ہم کیا تجاویز دیں گے، اس کے عملی اقدامات، تاکہ کمنگ سیزن میں نومبر دسمبر میں اگر اس کے لیے کوئی کام کیا جائے تو ممکن ہے نئے سیزن میں وہ اس میں کیا پیش رفت کرتا ہے، کیا آسانیاں آپ بتائیں گے؟ اسیر صاحب، میں جس طریقے سے آپ نے بات کی، میں چونکہ محفل میں تھا، یہ جو کیڈٹ کالج کا ایک ڈیمانڈ آیا تو کور کمانڈر صاحب نے اس کے رپلائی میں یہ کہا کہ جی آپ کو یہ زمین یا جگہ پرووائڈ کریں، ہم کیڈٹ کالج آپ کو بنا کے دیں گے۔ ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ چترال کا ضلع کے پی میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ آتا ہے ایبٹ آباد، ہری پور کے بعد ایجوکیشن کے لحاظ سے۔ چترال کے جو بچے ہیں، جو بچیاں ہیں، 90% بچے اور بچے اسکول جاتے ہیں، ان کو ایجوکیشن سے ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس بیک گراؤنڈ کو آپ دیکھیں تو یہ ہر صورت میں چترال میں کیڈٹ کالج بننا ہے۔ میری جو کور کمانڈر صاحب سے آخر میں تھوڑی سی 3-4 منٹ کی جو انٹریکشن ہوئی، اس میں آئی جی ایف سی صاحب نور صاحب بھی تھے، کرنل بلال صاحب بھی تھے، اور اس وقت کے کرنل جو ابھی چلے گئے ہیں کرنل سمی صاحب بھی تھے، تو اس کو میں نے یہ سجیشن دی کہ اگر آپ اب نئے سرے سے زمین خریدیں گے، بلڈنگ بنائیں گے، تو اس میں شاید ٹائم لگے اور شاید فنڈ کی کمی کی وجہ سے شاید یہ پروجیکٹ نہ ہو۔ تو میں نے کہا آلریڈی آپ کے پاس دروش میں جو ایف سی پی ایس کا آپ نے ایک بلڈنگ بنایا ہوا ہے، تقریباً کوئی 1 ارب روپے کا، بہت بڑی بلڈنگ ہے، تیار بلڈنگ ہے، پیاری، اس کی خوبصورت آپ نے اس کی ڈیزائننگ کی، اس کے سارے درخت بھی آپ نے پنجاب سے منگوا کے لگوائے ہیں، چمن بھی اس کا ہے، پیارا ہے۔ تو اچھا نہ ہوگا کہ آپ اسی کو آپ جو ہیں ڈکلیئر کریں کہ آپ اس کو آپ کیڈٹ کالج بنے، تاکہ ایک پروسیس میں آسانی ہو۔ لیکن مجھے بعد میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے ایف سی پی ایس دروش سمیت بونی اور کاغلش کو بھی انہوں نے پروپوز کر کے آگے بھیجا ہوا ہے۔ تو اب ہم کوشش کریں گے اس سچ کی آواز کے تھرو اور آپ کی تھرو کہ کور کمانڈر صاحب ہماری باتیں سنیں، جو پرومسز ہوئے تھے کیڈٹ کالج کے حوالے سے، ڈویژن کے حوالے سے، ان کو ہم عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ چترال کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی چترال میں بڑے جو کام ہوئے میجر، جس میں چترال اسکورٹس کی انہینسمنٹ ہے، 2 ونگ سے بڑھا کے اس کو 6-7 کیا، تو وہ بھی کسی جرنیل نے کیا تھا، اگر لواری ٹنل کسی نے بنایا تو وہ بھی کوئی جرنیل تھا۔ تو ہمارے جو لوگوں کے عام لوگوں کے جو توقعات ہیں وہ تو جرنیلوں سے ہی ہیں۔ تو اگرچہ آج
آج کل حالات ایسے ہیں کہ کوئی بات آپ کرتے ہیں ٹاپک یا افواج پاکستان کے حوالے سے تو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جی پاکستان میں وہ قوتیں جن کو ہم کہتے ہیں بین الاقوامی ایجنٹس وہ بھی سرگرم ہیں، تو چیزوں کو مینیپولیٹ کر کے چیز کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں بجائے اس کو اچھے اینگل سے دیکھیں، پازیٹیو اینگل سے دیکھیں. تو ہماری کوشش ہوگی تو انشاءاللہ کہ یہ چیزیں ہوں، چاہے وہ کور کمانڈر صاحب کر رہے ہیں، چاہے چیف سیکرٹری صاحب کر رہے ہیں، چاہے حکومت کرے. چترالیوں کا ہمیں ایز اے چترالی اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ کور کمانڈر کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کر رہا ہے، وزیر اعظم کر رہا ہے، کوئی آرمی چیف کر رہا ہے. ہمیں چیز سے غرض ہونی چاہیے جو ہمیں یہاں پہ ملے، جس سے ہمارے لوگوں کو فائدہ ہو. چترال کے لوگ کسی کے احسان فراموش ہم نہیں ہیں، ہم کرنے مراد کو نہیں بھولے.